محمد بن سلمان کا صبر جواب دے گیا۔ سعودی ولی عہد نے اپنی ہی فوج کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا ایکشن لے لیا۔ سعودی فوج محمد بن سلمان سے غداری کرنے لگی۔ محمد بن سلمان کے ایکشن نے ساری فوج کو لرزا کر رکھ دیا۔ سعودی عرب میں حالات بگڑ گئے۔ شاہ سلمان پریشان۔ محمد بن سلمان نے فوج افسروں کو الٹا لٹکا دیا۔ راحیل شریف کا کڑا امتحان شروع ہو گیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں کتنے فوجیوں کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ شاہ سلمان سعودی عرب کی فوج میں ہونے والی غداری کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں؟ ناظرین اکرام، سعودی عرب کی فوج ٹوٹنے لگی۔ محمد بن سلمان کے تخت کو الٹنے کی کوشش کے بعد سعودی عرب کی فوج نے اپنے ملک سے غداری کرنا شروع کر دی۔ سعودی عرب کی سیاست میں ہلچل۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب سے غداری کرنے والوں کو الٹا لٹکا کر رکھ دیا۔ راحیل شریف کے ہاتھ سے سعودی عرب کی فوج کو کنٹرول نکلنے لگا۔ سعودی عرب کے فوجی افسر اپنے ہی ملک سے غداری کرنے لگے۔ محمد خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بن سلمان نے سعودی عرب کی فوج کو لرزا کر رکھ دیا کیونکہ سعودی عرب نے محکمہ دفاع نے 3 فوجیوں کو سنگین غداری کے جرم میں سزائے موت دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ہفتے کو 3 فوجیوں محمد بن احمد بن یحییٰ عقب، شہیر بن عیسیٰ بن قاسم حقاوی اور حمود بن ابراہیم بن علی ہازمی کو سنگین غداری کے جرم میں سزائے موت دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، رپورٹس کے مطابق تینوں فوجی وزارت دفاع میں کام کرتے ہیں اور سرکاری بیان کے مطابق تینوں فوجیوں کو دشمن کے ساتھ تعاون کرنے پر مجرم قرار دیا گیا تھا، جس سے فوجی مفادات کی خلاف ورزی ہوئی۔ سزائے موت دیے جانے والے تینوں فوجیوں کی مذمت کرتے ہوئے وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ اسے اپنے فوجیوں پر اعتماد ہے جنہوں نے ملک کو محفوظ رکھنے کا حلف اٹھایا ہے۔ وزارت دفاع کی طرف سے اس دشمن سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں جن سے تعاون کی بنیاد پر ان فوجیوں کو سزا دی گئی۔ حکام نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ ان فوجیوں نے کس طرح دشمن سے تعاون کیا تھا اور کیا مدد فراہم کی تھی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب ایران کی پشت پناہی سے لڑنے والے حوثی باغیوں کے خلاف یمن میں جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کے ملک ایران کو بھی اپنا حریف سمجھتا ہے۔ وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق تینوں فوجیوں کو عدالت نے سزائے موت ہوئی تھی، جس کی توثیق شاہی خاندان کی طرف سے کی گئی۔ خیال رہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 میں دنیا بھر میں دی جانے والی سزائے موت میں سعودی عرب تیسرے نمبر پر تھا، جہاں 184 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ اس فہرست میں سعودی عرب کے علاوہ چین اور ایران بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب نے فوج کو جدید تر بنانے کے لیے 175 ارب ریال کا بجٹ مخصوص کیا ہے۔ سعودی فضائیہ کے پاس اہم طیاروں میں F-15 ایگل ہیں۔ ایسا لڑاکے طیارے ہیں جو دشمن پر اندر تک جا کر اسٹریٹجک ٹھکانوں پر حملہ کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ فضائیہ کے پاس ٹورنیڈو طیارے ہیں۔ یہ قصیر المقاصد جنگی طیارے ہیں، متعدد خصوصیات کے مالک ہیں۔ یہ حملہ آور دشمن کے تعاقب کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نشیبی پرواز کر سکتے ہیں، جبکہ آواز سے زیادہ تیز رفتار ہیں۔ سعودی فضائیہ کے پاس IH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر ہے۔ یہ امریکی فوج کے اہم لڑاکا ہیلی کاپٹر مانے جاتے ہیں۔ ہر طرح کے موسم میں حملہ کر سکتے ہیں اور شدید مارکوں میں جم کر کام کر سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی روزنامہ عرب نیوز کے مطابق شہزادہ فہد مشترکہ افواج کے کمانڈر بننے سے قبل رائل سعودی فورسز، جو پیرا ٹروپرز اور اسپیشل فورسز کا ایک یونٹ ہے، کے کمانڈر تھے، جبکہ ان کے والد سابق نائب وزیر دفاع تھے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزارت دفاع میں مشکوک مالی معاملات کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس کے دوران انسداد بدعنوانی کمیشن کو دی گئی اطلاعات کی بنا پر شاہی حکم جاری کیا گیا۔ اس حکم نامے کی تحت یوسف بن راقان بن ہندی العتابی، محمد بن عبد الکریم بن محمد الحسن، فیصل بن عبد الرحمن بن محمد العجلان اور محمد بن علی بن محمد آل خلیفہ کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا تھا۔ انسداد بدعنوانی کمیشن تمام فوجی افسران اور شہریوں کے خلاف تحقیقات کا عمل مکمل کرے گا۔ دوستو، شاہی فرمان کے مطابق جنرل اسٹاف کے نائب چیف لیفٹیننٹ جنرل مطلق بن سلیم بن مطلق العزیمہ کو شہزادہ فہد کی جگہ مشترکہ افواج کے کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی مشترکہ افواج نے سن 2015 میں یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا تھا، جنہوں نے صنعاء سے سعودی حمایت یافتہ حکومت کو اقتدار سے بے دخل کیا تھا۔ اس تنازع کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک پراکسی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ سن 2017 میں ولی عہد بننے کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک میں انسداد بدعنوانی مہم کی نگرانی کی ہے اور اس کے تحت سعودی شہر ریاض کے رٹز کارلٹن ہوٹل میں درجنوں شاہی خاندان کے افراد، وزراء اور کاروباری افراد کو نظر بند کیا گیا تھا۔ ان میں بیشتر افراد کو حکومت کی رقم واپس کرنے کے معاہدے کے بعد رہا کیا گیا ہے اور سعودی حکومت نے ان معاہدوں کے نتیجے میں $106 بلین سے زائد رقم حاصل کی تھی۔ دوستو، سعودی حکام نے رٹز کارلٹن کی کارروائی کو 15 مہینوں کے بعد ختم کیا تھا، لیکن حکومت کا کہنا تھا کہ
کہ ریاست سرکاری ملازمین کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات کا عمل جاری رکھے گی۔ مارچ میں حکام نے رشوت اور عوامی عہدے کے ناجائز استعمال کے الزام میں فوجی اور سیکیورٹی کے افسران سمیت 300 کے قریب سرکاری اہلکاروں کو گرفتار کیا تھا۔ دوستو، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان ایک بار پھر اہم شہزادوں کے خلاف کیوں سرگرم ہیں؟ سعودی عرب کے حقیقی فرمانروا ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر سینئر شہزادوں کی گرفتاریوں سے چیم گوئیوں کی ایک نئی لہر چل نکلی ہے کہ آخر انہیں اچانک کیوں ہٹایا گیا ہے۔ دوستو، محمد بن سلمان، جنہیں عرف عام میں MBS کہا جاتا ہے، ان کے لیے تنازعات کوئی نئی چیز نہیں۔ سن 2015 میں جب سے ان کی تابناک ترقی کی شروعات ہوئی ہیں، تب سے انہوں نے سیاسی نظام میں سب سے اوپر پہنچنے کے لیے بے رحمانہ عزائم کا مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کے مخالفین اور نقادوں کو خاموش کروایا ہے۔ اس بار MBS کے عزائم کا شکار سعودی شاہی خاندان کے اراکین ہوئے ہیں، جن میں ان کے ایک چچا اور سابق وزیر داخلہ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور ایک کزن شہزادہ محمد بن نائف شامل ہیں، جو کہ سابق ولی عہد اور وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ دوستو، دوسری جانب شہزادہ احمد گزشتہ سال اپنے ملک واپس آنے سے قبل تک لندن میں اپنا وقت گزارنے اور پیسہ خرچ کرنے کو فوقیت دے رہے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر MBS ایک بار پھر اپنے حریفوں کے خلاف کیوں سرگرم ہے، اور وہ بھی ایسے میں جب وہ پہلے سے ہی کمزور ہیں اور اقتدار پر ان کی گرفت کو چیلنج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس کا حقیقی جواب تو صرف وہی جانتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جیسے ملک میں سرکاری ذرائع سے مکمل سچائی تک رسائی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ نوجوان شہزادے کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کے اس عمل کے لیے انہیں نہ تو بین الاقوامی سطح پر اور نہ ہی ملکی سطح پر کوئی قیمت چکانی پڑے گی۔ دوستو، محمد بن سلمان کی ترقی محمد بن نائف کی قیمت پر ہونا ستم ظریفی سے خالی نہیں ہے۔ سن 2017 کی ابتدا تک مغربی ممالک کی زیادہ تر پالیسی ساز محمد بن نائف کے کیمپ میں تھے، اور ساری دنیا کے سیکیورٹی اداروں میں ان پر بھروسہ اور انہیں پسند کیا جاتا تھا۔ جس کسی کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، وہ انہیں مستقبل کے لائق بادشاہ کے طور پر دیکھتے رہے۔ لیکن محمد بن نائف ملکی قومی سلامتی کا انتظام سنبھالنے کے جتنے اہل تھے، اتنے ہی وہ محمد بن سلمان کے عزائم اور مکاری کا مقابلہ کرنے میں ناکام تھے۔ محمد بن سلمان ریاض شہر میں ہونے والے حملے سے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، کیونکہ حملوں کی شدت اتنے شہر چھوڑ کر ریاض شہر تک پہنچ سکتی ہے، تو یہ ڈرون حملے کسی بھی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب سعودی ولی عہد اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ترلے منتوں پر اتر آیا ہے۔ دوستو، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سفارتی لحاظ سے زیادہ حفاظتی بنیادوں پر ہیں۔ جنرل بلال اکبر کی سعودی عرب میں موجودگی ولی عہد کو آنے والے خطروں سے آگاہی کے حوالے سے بھی ضروری ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے گرد جو شکنجہ کسا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی قوتوں نے سعودی عرب کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ دوستو، ادھر دوسری جانب جب سے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آنا شروع ہوئے، ان کا سب سے زیادہ خیر مقدم بھارت نے کیا، کیونکہ ان تعلقات کی وجہ سے پاکستان کا کاؤنٹر کرنے کا راستہ صاف ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نریندر مودی کی بھرپور کوشش بھی تھی کہ پاکستان کی جگہ بھارت کے اور وہ تمام تر معاہدے جو پاکستان اور سعودی عرب میں موجود ہیں، وہی بھارت کے ساتھ کیے جائیں۔ ایک طرف تو عرب ممالک اور پاکستان میں اسرائیل کو لے کر کشیدگی بہت زیادہ ہے، جس سے عرب بھی اتنا ہی پریشان تھے جتنا کہ پاکستان، کیونکہ یہ ممالک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک کثیر تعداد سعودی عرب میں ملازمت پیشہ ہے، جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔